بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ نظم سے جوش ملہی آبادی کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، جوش ملہی آبادی 1898 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جوش ملہی آبادی 1898 میں پیدا ہوئے اور 1982 میں ان کی وفات ہو گئی۔ جوش ملہی آبادی لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ عزیز طلبہ، شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ ہم یاد رکھیں گے کہ جوش ملہی آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے، تو اس کا آنسر ہوگا لکھنؤ میں۔ پورا نام شبیر حسن خاں اور جوش تخلص تھا۔ جوش ملہی آبادی کا جو پورا نام ہے وہ ہے شبیر حسن خاں۔ کلمی نام جوش ملہی آبادی اختیار کیا۔ کلمی نام وہ نام ہوتا ہے جس نام سے کوئی ادیب یا کوئی شاعر جو ہے وہ لکھتا ہے، تو اس نام کو کلمی نام کہتے ہیں۔ ان کے خاندان میں علم و ادب کی روایت موجود تھی۔ ان کے دادا بھی شاعر تھے۔ تو یہ بھی ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے ایک اہم چیز ہے کہ اس شاعر کا نام بتائیں یا اس نظم نگار کا نام بتائیں جس کے دادا بھی شاعر تھے۔ تو اس کا آنسر ہوگا جوش ملہی آبادی۔ جوش نے عربی اور فارسی کی ابتدائی تعلیم گھر ہی میں حاصل کی۔ ان کا گھرانہ مالی طور پر آسودہ تھا۔ ان کا جو گھرانہ ہے وہ مالی طور پر جو ہے وہ خوشحال تھا، آسودہ تھا، خوشحال تھا۔ سینٹ پیٹرک کالج آگرہ اور علی گڑھ کالج میں زیر تعلیم رہے، مگر سینئر کیمبرج سے آگے نہ بڑھ سکے۔ اوائل میں، شروع میں، اوائل کے معنی ہے شروع میں، آغاز میں۔ اوائل میں رابندر ناتھ ٹیگور سے متاثر تھے، اس لیے ان کی شاعری میں ٹیگور کے اثرات ملتے ہیں۔ اس شاعر کا نام بتائیے جس کی شاعری میں ٹیگور کے اثرات ملتے ہیں، تو اس کا آنسر ہوگا جوش ملہی آبادی۔ 1924 میں حیدرآباد دکن جا کر عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ سے وابستہ ہوئے، منسلک ہوئے اور تقریباً 13 سال تک وہاں ملازمت کی۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جوش ملہی آبادی 1924 میں 1924 میں حیدرآباد دکن جا کر عثمانیہ یونیورسٹی کے دارالترجمہ سے وابستہ ہوئے تھے، اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ تقریباً 13 سال تک وہاں جو انہوں نے ملازمت، کتنے سال تک ملازمت کی؟ 13 سال تک۔ بعد ازاں متعدد کئی کے معنی میں آتا ہے بہت زیادہ، ادبی رسالوں کے مدیر ہے۔ جوش نے فلموں کے لیے گیت بھی لکھے۔ 1956 میں 1956 میں پاکستان آ گئے اور ترقی اردو بورڈ کراچی سے منسلک ہو گئے، وابستہ ہو گئے۔ عمر کا آخری زمانہ اسلام آباد میں گزارا۔ جوش ملہی آبادی کی عمر کا جو آخری زمانہ ہے وہ کہاں پر گزرا ہے؟ انہوں نے وہ وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں گزارا ہے۔ عزیز طلبہ، جوش زبان و بیان پر ماہرانہ دسترس رکھتے تھے، پوری جو ہے وہ فنکارانہ، ماہرانہ، مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اپنے فن پر پورا عبور تھا، زبان و بیان پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ الفاظ کے در و بست پر انہیں قدرت حاصل تھی، لفظوں کے استعمال میں انہیں جو ملکہ حاصل تھا۔ رومانوی شاعری ان کا امتیاز ہے۔ جوش ملہی آبادی کا شاعری میں جو امتیاز ہے وہ ہے ان کی رومانوی شاعری۔ انہیں شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز بڑا ہی عام ہے کہ شاعر انقلاب کس شاعر کو کہا جاتا ہے، تو اس کا آنسر ہوگا جوش ملہی آبادی۔ اس کو آپ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی
اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے بھی یاد کریں گے۔ اردو کی مقبول ترین صنف سخن غزل سے ان کی دلچسپی نہ تھی، بلکہ ان کا شمار غزل کے مخالفین میں ہوتا ہے، وہ نظم کے شاعر تھے۔ عزیز طلبہ، ان کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب 1929 میں شائع ہوا، 1929 میں شائع ہوا۔ دیگر مجموعوں میں شعلہ و شبنم، حرف و حکایت، سنبل و سلاسل، جذبات فطرت، سرود و خروش، شاعر کی راتیں وغیرہ شامل ہیں۔ جوش کی خود نوشت یادوں کی بارات ان کے مخصوص اسلوب نثر کا نمونہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ آخر میں جو انہوں نے جوش کی خود نوشت مطلب کہ آپ بیتی جو ہے وہ ہے یادوں کی بارات۔ جوش کی اگر خود نوشت کا نام پوچھ لیا جاتا ہے یا آپ بیتی کا نام پوچھ لیا جاتا ہے ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن کے حوالے سے، تو عزیز طلبہ اس کا نام ہے یادوں کی بارات۔ یہ ہم نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ خود نوشت آپ بیتی ہی کو ہی کہتے ہیں، یہ اس کا دوسرا نام ہے۔ تو اگر ایم سی کیوز اور شارٹ کوسچن آتا ہے تو ہمارے یہ نمبر ضائع نہ ہو۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ جوش ملی آبادی کا مختصر اور جامع تعارف کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ہم اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔